बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने रब्बि ज़िदनी इल्मा की दुआ सिखा कर इस तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि हर वक्त इल्म हासिल करने की तलाश में रहो। मजलिस अंसारुल्लाह बरतानिया 9 अक़सात पर मुश्तमिल तालीमी क्विज़ पेश कर रही है। इस क्विज़ में बरतानिया भर से 18 मुंतखबा अंसार शिरकत करेंगे। علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ آرائش حیات ہے، یہ جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوئز کا چھٹا مقابلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر اس کوئز کی جو 9 اقساط ہوں گی ان میں سے 6 اقساط کوالیفائنگ راؤنڈ ہیں۔ ان میں 6 ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے انصار سیمی فائنل میں جائیں گے۔ آج اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے اور سیمی فائنل سے 3 انصار فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ ہر پروگرام میں یعنی ہر مقابلے میں ہمارے 3 انصار یعنی 3 کنٹیسٹنٹ شامل ہو رہے ہیں۔ اس مقابلے کا نصاب قرآن کریم کا پہلا پارہ، اس کے ساتھ ہی تفسیر صغیر اور ترجمۃ القرآن حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے تفسیری نوٹس بھی شامل ہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر مشتمل کتاب دباچہ تفسیر القرآن، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب رسالہ الوصیت، نیز گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، اور اس کے علاوہ سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبات جمعہ کے کلپس بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ ہر پروگرام میں 3 راؤنڈ ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے پارٹیسپینٹ سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام نظر محمد کھوکھر ہے، میں زعیم مجلس اپر مچم نور ریجن میں ہوں، یہاں لندن میں۔ میرا نام عامر محمود ہے اور میرا تعلق شیفیلڈ سے ہے۔ میں ایک آئی ٹی پروفیشنل ہوں اور اس وقت بطور زعیم مجلس شیفیلڈ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میرا نام منیر احمد گمن ہے، میں ہڈسفیلڈ ساؤتھ مجلس سے ہوں۔ میں ایز اے زعیم مجلس انصار اللہ کام کر رہا ہوں۔ میں آپ تینوں مہمانوں کو، تینوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے آپ کا تعارف حاصل کیا۔ پہلے راؤنڈ کا آغاز کرنے سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج یہ سلسلے کا چھٹا مقابلہ ہے، یعنی یہ کوالیفائنگ راؤنڈ نمبر 6 ہے۔ اب تک کی ہماری بورڈ کی کیا صورتحال ہے، یقیناً تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس میں بھی دلچسپی ہوگی، تو آئیے ہم آپ کو اس وقت تک اپنا سکور بورڈ دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو ٹاپ سکور ہے وہ 29 کا ہے اور اس کے بعد اس سے کم سکور ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے آج کے پارٹیسپینٹس سکور کو اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اس مقابلے میں حصہ لیں گے۔ پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ راؤنڈ نمبر 1 ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوال اور 4 ممکنہ جوابات پڑھنے کے فوراً بعد 10 سیکنڈ کے اندر اندر درست جواب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ درست جواب کی صورت میں پارٹیسپینٹ کو 2 نمبر ملیں گے اور غلط جواب دینے کی صورت میں ان کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ آئیے پہلے راؤنڈ کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ سوال آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ آج کے پروگرام کے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال، یہودیت اور عیسائیت کے بعد کون سا تیسرا مذہب ہے جو ماننے والوں کی تعداد میں اہمیت رکھتا ہے؟ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپشن اے بدھ مذہب، آپشن بی دہریہ مذہب یا دہریہ لوگ، آپشن سی سکھ مذہب یا آپشن ڈی ہندو مذہب۔ یہ دباچہ تفسیر القرآن کے مطابق یہ سوال ہے۔
अभी आपके चंद सेकंड बाकी हैं, देख लें, सोच लें, फ़ैसला कर लें। और अब मैं चाहूँगा कि आप हम सबको अपना जवाब जो आपने मुंतखब किया वो दिखा दें। मुत्तफ़िक़ अलैह जवाब है, तीनों ने डी ऑप्शन चूज़ किया है। आइए देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिबाजा तफ़सीरुल कुरान में हिंदू मज़हब को ही तीसरे नंबर पे करार दिया है। दूसरा सवाल स्क्रीन पर आने लगा है, उसके लिए तैयार हो जाएं, स्क्रीन पर निगाह रखें। कुरान करीम के पहले पारे में लफ्ज़ आता है मुसद्दिक़ुन, इसके क्या मानी हैं? ऑप्शन ए हिमायत करने वाला, ऑप्शन बी साथ देने वाला, ऑप्शन सी तायीद करने वाला, या ऑप्शन डी तस्दीक करने वाला। 10 सेकंड का वक्त आपका शुरू हो गया है। थोड़ा सा फ़र्क है, ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से अपना डिसीजन लें। अब मैं चाहूँगा कि आप हमें अपना जो भी आपने सिलेक्शन किया वो दिखा दें। अभी तक मुत्तफ़िक़ अलैह जवाब जा रहा है, डी ऑप्शन आप तीनों ने इंतखाब किया है। आइए दुरुस्त जवाब देखते हैं। तस्दीक करने वाला, ऑप्शन डी ही दुरुस्त जवाब है। मुनीर साहब, जब तक मैं ना कहूँ आप इसको शो करते रहें हमारे नाज़रीन के लिए, लेकिन ठीक है, अब हम अगले सवाल के लिए तैयारी करते हैं। जो तीसरा सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। मक्का के नौजवानों ने जुल्म और ज़्यादती करने वालों के ख़िलाफ़ कौन सी तंजीम बनाई? ऑप्शन ए मजलिस शुब्बान, ऑप्शन बी मजलिस खुद्दाम, ऑप्शन सी मजलिस हिल्फुल फजूल, या ऑप्शन डी मजलिस हिल्फुल फजल। आपका वक्त शुरू हो गया है, इंतखाब कर लें अपनी ऑप्शन, जो भी आप मुंतखब करना चाहते हैं वो नोट कर लें। आमिर साहब बड़े मुतमिन नज़र आ रहे हैं, अपना अपना जवाब दिखा दें। अभी तक मुत्तफ़िक़ अलैह चल रहा है, तीनों ने ऑप्शन सी ली है। देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है, नाज़रीन को दिखाते रहें। अभी आपका जवाब दुरुस्त है, ऑप्शन सी ही दुरुस्त जवाब है। इस मजलिस का नाम मजलिस हिल्फुल फजूल था। अब हम अगले सवाल के लिए तैयारी करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर हम निगाह डालें तो हमें ये नज़र आता है कि अपने ज़माने में हर चीज़ जो अमन कायम करने के लिए हो सकती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। चौथा सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम से पहले आपके बहनोई और बहन को कौन कुरान पाक पढ़ा रहा था? ये वो मशहूर वाक़या है जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए हैं। ऑप्शन ए हज़रत अमर इब्न लास, ऑप्शन बी हज़रत खालिद बिन वलीद, ऑप्शन सी हज़रत खुबाब, और हज़रत या ऑप्शन डी हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हुम। आपका वक्त शुरू हो गया है, इंतखाब कर लें और फिर जैसे ही मैं अर्ज़ करूं तो आप मुझे भी और नाज़रीन को भी अपना जवाब हमें दिखाएं। जी, आप अपना जवाब हमें दिखा दें। तीनों कंटेस्टेंट एक साथ जा रहे हैं, ऑप्शन सी आप तीनों ने इंतखाब किया है। देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। ऑप्शन सी ही दुरुस्त जवाब है, हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हु। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं वो दरअसल कुरान करीम की सूरत में हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस्तवा सुम्मस्तवा इलस्समाई, इसका क्या माना है? ऑप्शन ए फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, ऑप्शन बी फिर उसने आसमान की तरफ देखा, ऑप्शन सी फिर वो आसमान की तरफ गया, ऑप्शन डी फिर वो आसमान पर चढ़ गया। आपका वक्त शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए जो थी वो फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। जी, आपका वक्त हो गया है, आप हमें दिखा दें जवाब। तीनों बाजमात चल रहे हैं, ऑप्शन ए का इंतखाब किया है। देखते हैं जवाब दुरुस्त क्या है। ऑप्शन ए ही दुरुस्त जवाब है। यहाँ हमारे पहले राउंड के सवालात का इख्तिताम होता है। अब हमारा लिखने का काम ख़त्म हो गया है, इसको बेशक आप साइड पे आराम से रख दें। निस्बतन क्योंकि मल्टीपल चॉइस का ये राउंड था, आसान होता है, आपके सामने ऑप्शन आती हैं, आप उसमें से जवाब सेलेक्ट कर सकते हैं।
لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکور بورڈ کی کیا صورتحال ہے. تو میں چاہوں گا ہمارے پارٹیسپینٹس کو بھی اور ناظرین کو بھی اسکور بورڈ کی صورتحال دکھا دیں. نظر محمد کھوکر صاحب، عامر محمود صاحب اور منیر احمد گمن صاحب تینوں 10 نمبر لے کر برابر اس راؤنڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں. نظر محمد کھوکر صاحب، آپ سے میں دوسرے راؤنڈ کا آغاز کروں گا، لیکن میں آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے دوسرے راؤنڈ کا تعارف کروا دیتا ہوں. راؤنڈ نمبر 2 میں نسبتاً ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جن کے جواب قدر تفصیلی ہوں گے. درست جواب کی صورت میں جواب دینے والے کو 5 نمبر ملیں گے، لیکن اگر جواب میں جزوی غلطی ہوگی تو خاکسار کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ 5 میں سے 4، 3، 2، 1 یا کوئی نمبر نہ دے. اس راؤنڈ میں تمام پارٹیسپینٹ سے، انصار اللہ کے ہر ممبر سے علیحدہ علیحدہ 3 سوالات پوچھے جائیں گے. نظر محمد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اسے بہرحال ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اس کی تیاری کرنے میں آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے تو یہ فائدہ ہوا کہ میں نے جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، تیاری کی ہے، میں نے ساری میری کوشش کی. الحمدللہ میں نے جب سے مجھے پتہ چلا، میں دن رات یہ تیاری کر رہا ہوں، بلکہ یہ میں نے کہ میری بیگم میرے ساتھ لگی ہوئی ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو رنگ لائے. پہلا سوال آپ کی اسکرین پر آنے لگا ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیں، میں پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ جو آیت ہے اس میں کس وقت کی آزمائش کا ذکر ہے اور اس سے شیعہ حضرات کیا غلط استنباط کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام کا درجہ جو ہے وہ نبی سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ امام کا درجہ تب بڑا ہے جب پہلے نبی ہو، پھر امام ہو، پھر درجہ بڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں بڑا نہیں ہوتا. اچھا نظر صاحب، یہ جو آپ نے اس کا ایک حصہ بتایا درست ہے، لیکن اس سوال میں جو ایک پہلا حصہ ہے، ایک خاص آزمائش کا ذکر، یہ امام کا ذکر کس حوالے سے ہے؟ وہ اس آزمائش سے ہے کہ ایک نبی کا یہاں ذکر آتا ہے. میں چاہتا ہوں اس نبی کا نام آپ بتا دیں، ورنہ مجھے کچھ نمبر کاٹنے پڑیں گے. نبی کا ذکر اس میں آپ سوال ذرا دوبارہ غور سے دیکھیں. جی پھر بتائیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ والی آیت میں کس وقت کی آزمائش کا ذکر ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، پوچھا کہ میں آپ سے مطلب آپ کی قوم کو یہ آپ کی قوم میں سے آپ کی اولاد میں سے نبی بھیجوں گا، اور اس کو اپنا کس کی اولاد میں سے بھیجوں گا؟ ابراہیم کی اولاد میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ آیت میں ذکر. آپ کا جواب بالکل درست ہے، لیکن میں سب لوگوں کے استفادے کے لیے جو نوٹ وہاں تحریر ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے جب کہ آپ نبی بن چکے تھے، اور جب آپ اس آزمائش میں پورے اترے تو فرمایا گیا کہ آپ کو بہت سے لوگوں کا امام بنایا جائے گا. اور اس کے بعد وہ ذکر ہے کہ شیعہ اس سے غلط استنباط کر کے یہ کہتے ہیں کہ امامت کا درجہ نبوت سے بھی اونچا ہے، کیونکہ ایک نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم امام بنا دیں گے. یہ محض ایک ڈھکلوسا ہے تاکہ شیعہ ائمہ کا مقام بلند تر دکھایا جائے. حقیقت یہ ہے کہ خالی امامت نبوت سے بڑی نہیں ہوتی، بلکہ وہ امامت ہے جو نبوت سے ملتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. یہاں حضرت ابراہیم کو امام للناس سے فرمایا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی وجہ سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اسکرین پر نگاہ رکھیں. اگلا سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتاب ہے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، اس سے یہ سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب یعنی گورنمنٹ انگریزی اور جہاد میں لفظ جہاد کے بارے میں کیا فرمایا، اس کی بیک گراؤنڈ بیان فرمایا ہے، وہ بتا دیں. لفظ جہاد کے معنی میں یہ لفظ جوت سے نکلا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو ہندو ہیں اس کو ہندو جو ہیں وہ اس کو یدھ کہتے ہیں. یہ دال یہی ہے، اسے یہ ہے. اور جہد کے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ جہد میں جد و جہد کرنی، اپنا کوشش کرنی. آپ کا جواب درست ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ لفظ جہاد جو ہے وہ جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا. پھر آپ نے ذکر کیا کہ اصطلاحی معنوں میں مذہبی لڑائیوں کے معنوں میں استعمال ہوا. پھر آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں تک کہ جو
ہندوؤں میں یدھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی جوہد کی بگڑی ہوئی، یا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کنورٹڈ فارم ہے، اور وہاں پہ جیم جو ہے وہ یہ سے کنورٹ ہوا ہے، اور سنسکرت زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے، یدھ کا لفظ ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے تیسرا اور آخری سوال اس راؤنڈ کا، یہ دباچہ تفسیر القرآن سے سوال ہے، مسلح کرنا کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیے گا۔ مسلح کرنا ایسے ہوتا ہے کہ اصل میں وہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ان کے حصوں کو بگاڑنے کے لیے، مثلا کبھی ناک کان کاٹ دیا، جیسے ہندا نے حضرت حمزہ کا کر دیا تھا، تو یہ سلام منع کیا، لیکن یہ بلکہ جب قرآن کریم میں ہوئے گا یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ عرب معاشرے میں یہ بہت بری رسم تھی کہ مخالفین کے جب وہ کسی کو وہ مار دیتے تھے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی وہ بہت اس کی بے حرمتی کرتے تھے، مختلف اعضاء کاٹتے تھے، تو اس کو مسلح کرنا اسلام میں کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ نذر صاحب آپ تھوڑا سا ریلیکس کر لیں اگلے راؤنڈ تک کے لیے، جب تک ہم چلتے ہیں عامر صاحب کی طرف، اور عامر صاحب آپ سے ہم اس راؤنڈ کے 3 سوالات پوچھتے ہیں۔ اسکرین پر نگاہ رکھیے گا، پہلا سوال دوسرے راؤنڈ کا آ رہا ہے۔ فسقہ یا فسقن کے کیا معنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تفسیر صغیر میں بیان فرمائے ہیں؟ یہ فٹ نوٹ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتا دیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تفسیر صغیر کے فٹ نوٹ غور سے نہیں دیکھ کے آئے۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کا وقت ہو گیا ہے۔ وہاں فٹ نوٹ پہ تحریر ہے، فسقہ کے معنی ہوتے ہیں ترک امر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر دیا، اور یہ جو ایک ڈکشنری ہے عربی زبان کی اقرب، اس کے حوالے سے لکھا ہے، پس فاسق کے معنی ہوں گے نافرمان، اللہ کے حکم کو رد کرنے والا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد میں کون سی 2 بنیادی وجوہات بیان فرمائی ہیں جن کی وجہ سے اس زمانہ میں لوگ جہاد کے بارے میں گمراہ ہوئے ہیں؟ 2 گروپس کا ذکر کیا ہے، 2 لوگ، اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے۔ جی، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک تو مسلمان علماء کا ذکر کیا ہے جو اپنی غلط تعویلوں کی وجہ سے جہاد کو ایک غلط معنی دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ پادریوں کا گروہ ہے جو کہ اسلام کی غلط تصویر پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا۔ عامر صاحب آپ کا جواب بالکل درست ہے، اور دیکھیں یہ جو کتاب ہے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 1900 میں تحریر فرمائی تھی۔ 121 سال کا دور گزر چکا ہے، لفظاً لفظاً آج بھی وہی صادق آتا ہے۔ آج بھی یہ جاہل علماء جو ہیں، جاہل مولوی کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پادری جو اس زمانے میں کرتا تھا اس کا جو ریپلیسمنٹ ہوگی میڈیا کے ذریعے، لیکن کام وہی ہو رہا ہے کہ یہ چیز نمایاں کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ یہ سوال دباچہ تفسیر القرآن سے ہے۔ کیسر روم ہرقل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کی وضاحت کے لیے ابو سفیان سے کیا سوال کیا ہے؟ یہ کافی سارے 10-12 سوال ہیں، چند ایک سوال بتا دیں۔ اس نے بیسیکلی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے متعلق کچھ سوالات کیے، اور اس میں اس نے پوچھا کہ کیا وہ اپنا وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کے متعلق پوچھا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور کیا ان کے خاندان میں کبھی کوئی بڑا آدمی گزرا ہے، اور جو پھر اس نے جو مسلمان جو ایمان لائے تھے ان کے متعلق سوال کیا کہ کیا جو ایمان لانے والے ہیں وہ ان کا تعلق کس گروہ سے ہے، کیا وہ لوگ امراء میں سے ہیں یا وہ غرباء میں سے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے، لیکن میں آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی 12 کے 12 سوال یہاں بتا دیتا ہوں، لیکن آپ نے عمومی طور پہ بالکل درست جواب دیا ہے۔ ایک سوال خاندان کے بارے میں پوچھا، حسب و نسب کے بارے میں پوچھا، پھر آپ نے پوچھا کہ کیا عرب میں کسی نے پہلے ایسا دعویٰ کیا کہ نہیں، پھر یہ بتایا، یہ پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ دعوے سے پہلے سچ بولتے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے، اور پھر باپ دادوں میں کوئی بادشاہ وغیرہ گزرا ہے کہ نہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور رائے کے بارے میں سوال کیا، اور پھر کون لوگ جماعت میں داخل ہو رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، امراء یا غرباء، تعداد بڑھ رہی ہے ماننے والوں کی یا کم ہو رہی ہے، اور لوگ مرتد تو نہیں ہو رہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح کوئی لڑائی لوگوں نے ان سے کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ حکم کیا دیتے ہیں؟ آپ کا جواب درست ہے۔ عامر صاحب تینوں سوال ہو گئے ہیں آپ سے، اب آپ ریلیکس ہو جائیں۔ میں چلتا ہوں منیر احمد گھومن صاحب کی طرف۔ منیر صاحب آپ کا نام میں نے ٹھیک لیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے نا۔ پہلا سوال اسکرین پر آ رہا ہے، اسکرین پہ نگاہ رکھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 کے بارے میں عموماً مفسرین کیا غلطی کھاتے ہیں، اور اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے کیا وضاحت بیان فرمائی ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، یہ والی آیت ہے جس کے بارے میں یہ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے۔ وہ آیت وہاں نہیں آ رہی؟ آیت ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 ہے۔ اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے، جو ناسخ منسوخ کا جو معاملہ ہے، اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے ایک نوٹ تحریر فرمایا ہے۔ جو بھی ہم آیت منسوخ کریں گے، اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی آیت لے آئیں گے، تو بعض مفسرین یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ آیت کا مطلب ہے دوسری نئی شریعت، تو دوسرے بعض مفسرین یہ خیال کرتے ہیں کہ جو بھی آیتیں آئی ہیں ان میں سے جو آیتیں ٹھیک نہیں ہیں وہ جو آیتیں آئی ہیں وہ منسوخ ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ نئی آیت کا مطلب ہے کہ نئی شریعت آئے گی۔ تو اس سے ناسخ و منسوخ کا نیا جھگڑا شروع ہو گیا۔ منیر صاحب بس اور کوئی تفصیل نہیں بتانا چاہیں گے؟ کافی وقت ہو گیا ہے۔ جزوی طور پہ آپ کا جواب درست ہے، لیکن میں آپ کو اس کے 5 کے 5 نمبر تو بہرحال نہیں دوں گا، میں وہ نوٹ پڑھ دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 میں سے آپ کو کتنے نمبر ملیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے یہاں تحریر فرمایا ہے، اس آیت میں بھی عموماً مفسرین غلطی کھاتے ہیں جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ نے قرآن کریم میں اتاری ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتی ہے اور ہم اس سے بہتر آیت لا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ناسخ منسوخ کا بہت لمبا جھگڑا چل پڑا۔ مفسرین نے تقریباً 500 آیات کو ناسخ اور 500 آیات کو منسوخ قرار دے دیا، حالانکہ قرآن شریف کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے وقت تک یہ ساری ناسخ و منسوخ آیات حل ہو چکی تھیں سوائے 5 کے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام کی برکت سے یہ 5 آیات بھی حل ہو گئیں۔ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں۔ یہاں آیت سے مراد پہلی شریعتیں ہیں، جب بھی وہ منسوخ ہوئیں یا بھلا دی گئیں تو ویسی ہی یا اس سے بہتر نازل کر دی گئی۔ کیونکہ آپ نے جماعت کا موقف نہیں بیان کیا تو میں آپ کو اس کے 3 نمبر دے دیتا ہوں، کیونکہ ایک پہلو سے آپ نے بنیادی بات بیان کر دی تھی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب گورنمنٹ انگریزی اور جہاد میں اس میں تحریر فرمایا، آپ کے نزدیک، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک احسن تجویز کیا ہے جو حال میں رومی گورنمنٹ نے اختیار کی؟ یہ تقریباً گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کے آخر میں جا کر جہاں مضمون بیان فرما رہے ہیں وہاں اس تجویز کا ذکر ہے۔ وہ تجویز یہ تھی کہ کوئی دوسرے کے مذہب کے خلاف کوئی بات نہ کرے، لیکن اس کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے۔ کس کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے؟ دوسرے مذہب کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کی غلطیاں نہیں نکال سکتا۔ اچھا منیر صاحب، آپ کو میں صرف 2 نمبر دوں گا اس جواب کے، کیونکہ یہ پہلو تو آپ نے درست بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کسی دوسرے کی خرابیاں نہیں بیان کرنی، لیکن جو آپ نے دوسرا پہلو بیان کیا وہ ایسا نہیں ہے۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ بھی یہاں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا، میرے نزدیک احسن تجویز وہی ہے جو حال میں رومی گورنمنٹ نے اختیار کی ہے، اور وہ یہ کہ امتحاناً چند سال کے لیے ہر ایک فرقہ کو قطعاً روک دیا جائے کہ وہ اپنی تحریروں میں
اور نیز زبانی تقریروں میں ہرگز کسی دوسرے مذہب کا صراحتاً یا اشارتاً ذکر نہ کرے۔ ہاں، اختیار ہے کہ جس قدر چاہے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کیا کرے، اس صورت میں نئے کینوں کی تخم ریزی موقوف ہو جائے گی۔ تو اپنے مذہب کی خوبیوں بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کو صرف 2 نمبر ملتے ہیں اس جواب کے۔ اور اگلا سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مقوقس شاہ مصر نے اسلام تو قبول نہ کیا، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے کیا جواب دیا اور کیا تحائف بھیجوائے؟ اس نے بسم اللہ سے خط شروع کیا اور بعد نے کہا کہ میں نے آپ کے سفیر کو بڑے ادب و احترام سے عزت سے رکھا ہے، اور اس کے ہمراہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، تحفے بھیج رہا ہوں۔ وہ ایک ہے دو مصری لڑکیاں، 20 اچھی قسم کے مصری جوڑے اور ایک کھچر جو سواری کے لیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اس کے علاوہ 1000 پاؤنڈ بھی اور 5 جوڑے خلط بھی، اور جو لڑکیاں بھیجی ان کا نام ماریا اور سیرین تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ کو اس جواب کے 5 کے 5 نمبر مل جاتے ہیں۔ آپ سے تینوں سوال ہو گئے؟ ہاں جی، تینوں ہو گئے۔ چلیں ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا راؤنڈ یہاں اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ کیونکہ یہ چھٹا مقابلہ ہے اور کوالیفائنگ راؤنڈ کا آخری مقابلہ ہے، اس لیے اسکور بورڈ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسکور بورڈ کی کیا صورتحال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر اس چھٹے مقابلے میں ہمارے کنٹسٹنٹ صاحبان کہاں کھڑے ہیں۔ آئیے اسکور بورڈ پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ نظر محمد کھوکر صاحب 25 نمبر لے کر سارے جوابات درست دیے، جبکہ عامر محمود صاحب اور منیر احمد گھومن صاحب نے 20 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اب ہم تیسرے یعنی ویڈیو اور بزر راؤنڈ کی طرف چلیں گے۔ اس میں سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ آپ کو دکھائیں گے، اور پھر اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ جب میں سوال پوچھ لوں یا سوال کے دوران بھی ہمارے بھائی بزر دبا سکتے ہیں۔ جو پہلے بزر دبائے گا اس سے جواب پوچھا جائے گا۔ درست جواب کی صورت میں 2 نمبر ملیں گے، اور اگر جواب نہ دے سکے یا غلط جواب دیا تو 2 نمبر مائنس کیے جائیں گے۔ آئیے تیسرے راؤنڈ کے لیے سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ سنتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن حولی سے مروی ہے کہ ہم سمندر میں تھے اور ہم پر عبداللہ بن قیس فزاری امیر تھا، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ وہ مال غنیمت تقسیم کرنے والے کے پاس سے گزرے جو قیدیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت رو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا اس عورت کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو الگ کر دیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس پر انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے بعد مال غنیمت تقسیم کرنے والا عبداللہ بن قیس کے پاس گیا اور انہوں نے یہ سب بتایا، تو انہوں نے حضرت ابو ایوب کو بلا بھیجا اور پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان قیامت کے دن جدائی ڈال دے گا۔ بس یہ جو بعض لوگ ماؤں سے بچے چھین لیتے ہیں ان کے لیے بھی میں سبق ہے۔ پھر یہ اسلام پر اعتراض کرنے والے دیکھیں کہ خود کیا کرتے ہیں۔ اسلام تو اس حد تک خیال رکھتا ہے۔ اب گزشتہ دنوں امریکہ کی خبریں تھیں کہ وہاں بھی جو امیگرینٹس آئے ہوئے تھے ان کو علیحدہ انہوں نے رکھ دیا، مہاجرین کو، ماؤں کو علیحدہ، بچوں کو علیحدہ کیا، اور بعض بچے کچھ عرصے کے بعد پہچان نہیں سکے ماؤں کو۔ بہرحال اسلام اس حد تک تلقین کرتا ہے۔ یہ 20 نومبر سن 2020 کے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ تھا۔ اب اس سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کو اسکرین پر نظر آنے والا ہے۔ یہ جو کلپ تھا اس میں ذکر ہوا ہے ایک امیر کا، جو صحابی بیان کر رہے ہیں انہوں نے ایک دوسرے صحابی کا ذکر کیا ہے
کہ فلانے ہمارے امیر تھے، ان امیر کا نام کیا تھا؟ جی عامر صاحب، آپ نے بزر پہلے پریس کی ہے. جی عبداللہ بن قیس. آپ کا جواب درست ہے. وہاں ذکر ہوا ہم پر عبداللہ بن قیس فزاری امیر تھے. آپ کا جواب درست ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اسکرین پر نگاہ رکھیں، آپ کے سامنے آنے والا ہے سوال. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ جی عامر صاحب، آپ نے پھر بزر پریس کیا ہے، بتائیں کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ماں اور بیٹے کو بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ماں سے ملا دیا اور دونوں ماں بیٹے کو بلایا اور پھر انہوں نے ایک آنظر وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ روایت کی. بالکل ٹھیک. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ کہ ایک عورت رو رہی ہے. انہوں نے پوچھا اس عورت کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو الگ کر دیا گیا ہے. راوی کہتے ہیں اس پر انہوں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا. تیسرا سوال آنے لگا، اسکرین پر نگاہ رکھیں. پوچھنے پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا بیان فرمایا؟ عامر صاحب بہت تیزی سے آپ بزر پریس کرتے ہیں تو آپ اس کی تفصیل بھی بتا دیں، تیسرے سوال کا جواب دے دیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آن وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو ماں اور بچے کے درمیان میں دوری پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عزیز و اقارب سے اس کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پیاروں کے درمیان قیامت کے دن جدائی ڈال دے گا. آپ کا یہ بھی جواب درست ہے. ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اسکرین پر نگاہ رکھیں. حضور نے اس خطبہ جمعہ میں گزشتہ دنوں کے ایک ملک کی خبر کا بھی ذکر کیا تھا. اس ملک کا کیا نام تھا؟ نظر صاحب، آپ بزر زبانے میں کامیاب رہے ہیں. کیا نام تھا؟ امریکہ کا نام لیا ہے. امریکہ کا حضور نے ذکر فرمایا تھا. اب اس بزر راؤنڈ کا آخری سوال اسکرین پہ آنے والا ہے، اس پہ نگاہ رکھیں. اسلام کس حد تک خیال رکھتا ہے اور کیا تلقین کرتا ہے؟ خیال رکھنے کی، مظلوموں کی مدد کرنے کی، اس کا حضور نے یہاں ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سیف کھیلنا چاہیں، جواب نہ دینا چاہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کنٹسٹنٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دیں. اسلام تلقین کرتا ہے کہ ماؤں کو بچوں سے جدا نہ کرو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو. اس وجہ سے، یعنی جدائی کی وجہ سے. سوالات کا اختتام ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ جو ہمارا کوالیفائنگ راؤنڈ تھا اس کا یہ چھٹا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. یقیناً آپ لوگوں کو بھی اسکور بورڈ کا انتظار ہوگا اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اس بات کا انتظار ہوگا کہ اسکور بورڈ کی کیا صورتحال ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس مقابلے میں جو ہمارا اسکور رہا ہے وہ دیکھتے ہیں. نظر محمد کھوکر صاحب نے 27 نمبر حاصل کیے ہیں. عامر محمود صاحب نے 26 نمبر حاصل کیے ہیں، جبکہ منیر احمد گھومن صاحب 20 نمبر حاصل کر سکے ہیں. ابھی یقیناً آپ کے سامنے صورتحال نہیں ہے کہ اوورآل کیا صورتحال ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کو بھی اور ناظرین کو بھی اس وقت تفصیل کے ساتھ جو ہمارا کوالیفائنگ راؤنڈ کا حتمی رزلٹ رہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آپ اس کو غور سے دیکھ لیں. اور میں یہاں ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹ اس کوئز میں شامل ہوئے ہیں، چاہے انہوں نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہمارے نزدیک وہ سارے ونر ہیں. جس طرح کہ ذکر ہوا کہ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ ان باتوں کو پڑھ کر، قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر، سیرت نبی کو پڑھ کر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے پر نگاہ ڈال کے، اور اسی طرح کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبات سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں. ہمارا فائنل سکور بورڈ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ہمارے 6 انصار سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ سیمی فائنل نمبر 1 ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ آرائش حیات
نور ہے جاں کا سرور ہے.